جنسی جذبات و جوش کو اعتدال پر لانے والی اکثر مثل مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اس جوانی کا علاج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ گرمی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اپریل کی 12 تاریخ ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور اس دیوانی کو کنٹرول میں کیسے کرنا ہے اسی کے موضوع پر ہم نے آج اس ویڈیو میں بات کرنی ہے۔ میرا نام ناصر احمد اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہیلتھ کیئر ہربل پاکستان۔ آپ کی خدمت میں ناظرین آداب عرض ہے۔ مثل مشہور ایسے نہیں ہوگی کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جنسی جذبات ہی ہیں۔ بعض مرد و عورتیں مغلوب شہوت ہو کر ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جس کا کوئی ظاہری سبب معلوم نہیں ہوتا۔ جو ہی مرد عورت جوان ہوتے ہیں ان کے جنسی اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مردوں کو احتلام اور عورتوں کو حیض شروع ہو جاتا ہے۔ مردوں کی مونچھیں نکل آتی ہیں اور عورتوں کے پستان ابھر کر بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے خصیے منی بنا بنا کر خزانہ منی کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور عورت کے خصیت و رحم منی بنا کر قاذف نالیوں کو بھر دیتے ہیں جو عورت کے خزانہ منی کا کام کرتے ہیں۔ جب منی کی کثرت مرد میں ہو جائے یا عورت میں اسے خارج کرنے کے لیے ان اعضاء میں تحریکات بجلی کی لہروں کی طرح اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جو جنسی ملاپ سے ہی کم ہوا کرتی ہیں، لیکن قدرت نے اس کا عارضی علاج احتلام سے کیا ہے، یعنی وقتی طور پر مرد و عورت کو احتلام ہو کر چند دنوں کے لیے جذبات سست ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ جنسی مشین نئی نئی ہوتی ہے اس لیے پھر دوبارہ خزانہ منی بھر جاتے ہیں اور پھر وہی بجلی کی لہریں اٹھ کر مرد و عورت کو مغلوب شہوت کرتی رہتی ہیں۔ بعض نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جن کے شہوانی جذبات کا فطری علاج تو شادی ہے، لیکن بعض گھریلو مجبوریوں یا خانگی حالات شادی میں دیر کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے نوجوان جنسی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے اختناق الرحم جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سیدھے سادے والدین بچوں کی اصل ضرورت کو تو نہیں سمجھتے، نہ ہی لڑکے لڑکیاں صاف صاف الفاظ میں والدین سے اظہار کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو سایہ جن بھوت میں مبتلا سمجھنے لگتے ہیں اور پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ گنڈوں اور دم جھاڑو کے علاج میں مصروف ہو جاتے ہیں جو ان کی کم سمجھی کی بین دلیل ہے۔ پس اگر ایسی حالت کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی میں پائی جائے اور ان کی شادی جلد ممکن نہ ہو تو درج ذیل جو میں نسخہ بتا رہا ہوں ان کو کھلائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی جنسی جذبات کا جوش شہوت کم ہو جائے گا، متعلقہ شکایات غائب ہو جائیں گی، دورے جو مسلسل پڑ رہے ہوں وہ بھی رک جائیں گے، صحت عامہ بحال ہو جائے گی۔ یادداشت کے طور پر یہ علاج وقتی ہے جس سے چند ماہ گزارا ہو سکتا ہے۔ جلدی شادی کا انتظام کریں تاکہ دوبارہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو ناظرین نسخہ نوٹ کر لیں۔ حول شافی، تخم کاہو، جڑ نیلوفر، سندل سفید، اجوائن خراسانی، گل سرخ، خرفہ، مشک کافور، یہ تمام چیزیں پنسار سے ہر ایک ہم وزن لے لینی ہے۔ ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو الگ الگ پیس کر ملا لیں، پھر آب کشمیر یعنی کشمیر کا پانی اس میں ان کو گوندھ لیں، جتنی بھی دوائیوں کا پاؤڈر ہوگا سفوف بنے گا اس کو اس میں گوندھ لیں آٹے کی طرح۔ جب آٹے میں سخت ہو جائے تو جنگلی بیل کے برابر ان کو گولیاں بنائیں اور سایہ میں خشک کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایک گولی صبح دوپہر شام تازہ پانی یا گرم دودھ جس میں دیسی گھی ڈالا گیا ہو پلا دیں۔
اس کا مزاج افعال و اثرات سرتر ہیں، صفرا حرارت کی تریاک ہیں، گرمی کو دور کریں گی، مثانے کی گرمی کو دور کریں گی، جگر کی گرمی کو دور کریں گی، آنتڑیوں کی گرمی کو دور کریں گی اور آپ کے جسم کو پرسکون رکھیں گی۔ گرمی کا موسم آ گیا، گرمی کے موسم میں آپ کے جسم کو سکون دیں گی، اچھا سکون دیں گی اور آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی۔ اس کا آپ استعمال کریں گرمیوں کے دنوں میں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جو اس میں مبتلا نہیں ہیں وہ بھی اس کا نسخے کا استعمال کر کے اپنی گرمی کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ جن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، تو مریض کے لیے یہ ہے کہ باؤگولا یا اختناق الرحم جیسے خطرناک اور پریشان کن حالات کے لیے بے حد مفید ہے۔ یادداشت کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوان مردوں کا مزاج سرد خشک سے لے کر گرم خشک تک ہوتا ہے، یعنی کہ ہم طبی زبان میں اس کو کہتے ہیں اضلاعاتی اعصابی اور اضلاعاتی غدی۔ یہ مرد کا مزاج ہے اور عورتوں کا مزاج ہے گرم خشک اور گرم تر۔ طبی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں غدی اضلاعاتی اور غدی اعصابی ہوا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ عورت میں گرمی زیادہ اور مردوں میں حرارت کی نسبت خشکی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے جسم مضبوط، سخت اور جفاکش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عورتوں کے جسم نرم اور لچکدار ہوتے ہیں۔ یہی مزاج فرق ہے جس میں مرد میں عورت کی نسبت جنسی جذبات برداشت کرنے کی قوت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مرد عورت کی نسبت جلد مغلوب شہوت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت جنسی امراض خصوصاً باؤگولا یا اختناق الرحم جیسی تکلیفوں میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ یادداشت کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ مردوں میں قوت امساک عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ مردوں کو انزال دیر سے اور عورتوں کو جلد منزل ہونے کی صفت بدرجہ اچھا موجود ہوتی ہے، جس سے ان کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جماع کے بعد عورتوں کو فوراً گہری نیند آ جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ ہوں تو اگر شادی وغیرہ جلد نہ ہو اور انہیں اطلاع وغیرہ بھی نہ آئے تو مغلوب شہوت ہو کر باؤگولا یا اختناق الرحم جیسی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں آپ مجھے بتانا تاکہ میں مزید آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو لاؤں۔ تو ناظرین، میری اس ویڈیو میں آپ کو جو بات اچھی لگے تو مجھے آپ نے سبسکرائب بھی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، شیئر بھی کرنا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا تاکہ میں اور اچھی مزید ویڈیو آپ کے لیے لاؤں۔ اس سے میں آپ کو اور بھی اچھی ویڈیو پیش کروں گا۔ تو ناظرین، اب اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ۔